دوستوں ہم غور کر رہے ہیں اپنی عملی سوچ بوجھ میں موجود فیلسیز پر جو ہمارے کامیاب انٹرپرسنل ریلیشنز میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ان میں ایک بہت عام فیلسی ہے بینڈ ویگن آرگومنٹ۔ بینڈ ویگن میں دوسروں نے جو کہا اور کیا ہے اس کی اندھی تقلید یا بلائنڈ اوبیڈینس شامل ہے، یعنی ہمارے چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا واحد معیار دوسرے ہیں۔ کیونکہ دوسرا بات کر رہا ہے پیکاسو کے بارے میں تو تم کو بھی اپنا کلچر ظاہر کرنا ہے۔ لوگوں کے پاس باتھ روم میں سوناس ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ انہیں اپنے جسم سے محبت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک ان چیز ہے، ہر کسی کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ غریب لگیں گے۔ اگر ہر کسی کے پاس گھر ہے پہاڑوں میں تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو پہاڑوں سے لطف اندوز ہونا آتا ہے یا نہیں، چاہے آپ وہاں بور ہوتے ہو۔ اس کی ایک وجہ ہماری کیپٹلسٹ اکانومی ہے جس نے بزنس مین کو سب سے بڑی حقیقت بنا دیا ہے۔ ہر چیز دھندلی ہو کر پس منظر میں چلی گئی ہے۔ کاروباری افراد یا جو لوگ پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سب سے بڑی حقیقت بن گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کو کلچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک بگ بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے موسیقی، شاعری، قدیم ادب، تاریخ، مذاہب یا فلسفہ پڑھنے کی۔ اور یہ ایک بہت ہی سطحی ذہن ہے جس نے تقریباً ہر شے کو تجارت میں بدل دیا ہے۔ اگر آپ نے وین گوف یا پیکاسو کو خریدا ہے تو آپ نے اسے اپنی ایستھیٹک سینسیبلٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے خریدا ہے کیونکہ آپ کے پڑوسی نے خریدا ہے۔ پیسہ اور پڑوسی واحد معیار بن گئے ہیں اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کی پینٹنگ، ان کی آرائش۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے "The grass is always greener on the other side of the fence"، یعنی باڑ کے دوسری طرف کی گھاس زیادہ ہری دکھائی دیتی ہے۔ لیکن دوستوں یہ زیادہ ہری دکھائی دیتی ہے جو دونوں جانب سے۔ لوگ جو باڑ کے دوسری جانب رہتے ہیں ان کو تمہاری گھاس زیادہ ہری، بہتر اور دبیز محسوس ہوتی ہے۔ یہ فیلسی ہم کمٹ کرتے ہیں جب ہم اپنی سوچ بچار کرنے کی ذمہ داری اٹھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ایک خاص انداز میں عمل کرنے کی بنیادی وجہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ دوسروں نے ایسا کیا، دوسرے ایسا کرتے ہیں، اور ہم خود ایک انڈیپینڈنٹ ریشنل تھنکنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ if all my friends are smoking crack then I should too. All my friends are smoking crack therefore I should smoke crack too. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں بغیر کسی تعقلاتی چھان بین کے، سگریٹ نوشی کے نقصانات کے بارے میں غور کیے بغیر۔ اگر آپ کسی نوجوان سے ایک جسٹیفیکیشن مانگیں کہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے جو ہمارے دوست کر رہے ہیں، جس میں سیلف ڈسٹرکٹیو ایکشنز بھی شامل ہیں جیسا کہ ڈرگس لینا، تو آپ ممکن ہے یہ جواب سنیں کہ اگر میں وہ نہیں کروں گا جو میرے دوست کر رہے ہیں تو پھر میں کول نہیں لگوں گا یا پھر میں مزید ان کا حصہ نہیں رہوں گا۔ دوستوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ریکگنیشن ملے یا ان کو پسندیدگی سے دیکھا جائے، اور یہی خواہش ہمیں مجبور کرتی ہے کسی بھی سوشل گروپ میں فٹ ان ہونے پر، چاہے اس سوشل گروپ کا اسٹرکچر کتنا ہی بوسیدہ اور روٹن کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک حقیقی مصدقہ اخلاقی رویہ کا حامل انسان ایسے اسٹرکچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں شامل ہونے کے بجائے۔ بقول قرۃ العین حیدر صاحبہ، ہم لوگ خود نہیں سوچتے بلکہ جو رویہ ہمارے سیاستدان بنا گئے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم نہیں سوچتے، ہم اپنی طرف سے خود نہیں سوچتے ہیں۔ ہم نے جو رویے انہیرٹ کیے ہیں، جو ہماری سوسائٹی نے ہم پر لادے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ الگ سے سوچیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ایکسینٹرک ہیں، یا آپ کو اینٹی نیشنل کہا جائے گا، یا آپ کو کہا جائے گا کہ یو آر ٹرائنگ ٹو بی ڈفرینٹ ٹو اٹریکٹ اٹینشن۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھیڑ چال سے الگ بھی تو کچھ سوچ سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ اور قرۃ العین حیدر کے خیال میں ادیب ہمیشہ مسفٹ ہوتا ہے، ورنہ وہ ادیب نہ ہوتا، کپاس کی تجارت کر رہا ہوتا۔ دا اپیل ٹو وینٹی اکثر ایسوسیٹ کرتی ہے پروڈکٹس کو کسی ایسی شخصیت سے جس کو پسند کیا جاتا ہے یا جس کے جیسا لوگ بننا چاہتے ہیں، امیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کریں گے تو آپ کو بھی ایڈمائر کیا جائے گا، پرسو کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال ٹیلی ویژن یا بل بورڈز پر امریکی میرین کارپس پیش کرتے ہیں۔ ایڈس میں ایک اسٹرانگ ہینڈسم آدمی یونیفارم میں ظاہر ہوتا ہے، ایک چمکتی ہوئی تلوار اٹھائے ہوئے، اور کیپشن میں لکھا ہے "دا فیو، دا پراؤڈ، دا میرینز"۔ میسج واضح ہے کہ اگر آپ میرینز کو جوائن کریں گے تو آپ کا بھی احترام کیا جائے گا یا آپ کو ایڈمائر کیا جائے گا، بالکل اسی یونیفارم میں ہینڈسم آدمی کی طرح۔
द अपील टू स्नॉबरी इन्हिसार करती है इससे मिलती जुलती एसोसिएशन पर। रोल्स रॉयस इज नॉट फॉर एवरीवन. If you qualify as one of the select few, the distinguished classics may be seen and driven at British Motor Cars Limited. By appointment only, please. मुख्तसरन अपील टू पीपल में आर्गूमेंट यूँ फ्रेम किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं किसी चीज़ पर तो लाजमी ट्रू है, जबकि ये शायद दुरुस्त ना हो कि मेजॉरिटी हमेशा गलत होती है, लेकिन वो हमेशा दुरुस्त नहीं होती. तारीख की किताबें भरी हुई हैं क्राउड के पागलपन के वाक़यात से. पॉइंट ये है कि अगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि समथिंग इज़ द केस, इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि वेदर इट एक्चुअली इज़ द केस और नॉट. लाखों लोग ये बिलीफ रखते थे कि दुनिया फ्लैट है. उनके इस बिलीफ से दुनिया फ्लैट नहीं हो गई. आज अरबों लोग ये सोचते हैं कि दुनिया गोल है. उनके इस बिलीफ ने इस हकीकत को सच या झूठ नहीं बना दिया है. ये हकीकत बुनियाद रखती है एम्पेरिकल डाटा पे.